أعظم من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله أوس الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نحت موجود ولا وقت معدود ولا أجل موجود فطر الخلائق بقدرته ونشر رياح رحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه الصلاة على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين مولانا الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو أن البحر مداد والغياض أقلام والجن حصاب والإنس كتاب وما أحسو فضائلك يا أبا الحسن صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کلی بات یہ ہے کہ آدمی کہیں پر بھی جائے اچھی خطابت کر ہی لیتا ہے، لیکن جب اپنے اساتید کو دیکھتا ہے تو لرزان اس کی فطرت میں آ جاتا ہی ہے، آنا ہی ہے. اگر نہیں آ رہا ہے تو وہ صحیح شاگرد ہو ہی نہیں سکتا. تو بزرگان کے لیے سبق سکھانے کے برابر ہے، سنانے کے برابر ہے، چونکہ زبان واقعاً لکنت کر رہی ہے اور یہ لکنت کرنا فرض بھی ہے. درحالی کے خطابت کے نقائص میں سے ایک نقص یہ ہے کہ وہاں انکساری ہو، نقص ہے یہ. لیکن اس نقص کو یہاں پر کہہ بھی اس لیے رہا ہوں کہ چونکہ سبق سنانے آیا ہوں. اور دوسری مشکل یہ ہے کہ جہاں پر طلاب بھی ہو اور عام انسان بھی ہو تو پھر خطابت میں وہ مزہ آئے گا ہی نہیں. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ انتشار زیادہ ہے. اگر انتشار نہ ہو تھوڑا سا سمیٹ کے آ جائیں گے تو پھر مزہ آئے گا. آپ ایک وہاں جائیں گے، طلاب بھی جب جائیں گے وہاں پر بھی آپ کہتے رہیں گے آئے گا نہیں کوئی، اس لیے آپ عمل نہیں کریں گے. بہر کیف آواز بلند سلام محمد باواز بلند سلوان. بہر کیف جس حدیث کو سرنامہ کلام قرار دیا، اصل میں پورا سفر سوچتے رہا کہ کہاں سے گفتگو کا آغاز کروں، کہاں سے گفتگو کا آغاز کروں، کون سی مولا کی فضیلت پہلے بتاؤں. کئی فضائل ذہن میں آتے گئے. جب مولا کو ولی پایا تو آئے ولایت ذہن میں آئی، مولا کو جب پاک و طاہر سمجھا تو آئے تطہیر ذہن میں آئی. نہیں معلوم کون کون سی آیتیں ذہن میں آتی گئی، کون کون سی روایتیں اپنے جو حافظے میں تھی وہ سامنے آتی گئی. لیکن ایک ایسی حدیث ذہن میں آئی جو سارے فضائل کو
شاید کہ کچھ سمجھا دے۔ حدیث کچھ یوں ہے، رسالت مآب مولا کائنات کے سامنے تھے، دونوں ایک محضر میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، تو پیغمبر اکرم نے فرمایا لو ان البحر، اے علی، بحر سمندر کو کہتے ہیں۔ یہاں پر چونکہ علماء بھی تشریف فرما ہیں اور دوسرے بھی ہیں، تو صرف بحر نہیں کہا، پیغمبر اکرم نے نہیں کہا لو ان بحرا، نہیں کہا، البحر کہا۔ ال سے مراد استغراق ہے، یعنی بحر کہتے ہیں سمندر کو۔ اے علی، یہ سمندر ہے نا، سمندر کا پانی سیاہی بن جائے، سمندر کا پانی سیاہی بن جائے، ایک سمندر نہیں، ال ہے، یعنی جتنے سمندر ہیں سب سمندر کا پانی سیاہی بن جائے۔ پانی کتنا ہوتا ہے آج تک سائنس نے معلوم کیا کیا ترقی کر لی، نئے نئے تجزیے لا کر سامنے رکھ رہی ہے، لیکن کوئی آج تک نہیں بتایا سمندر میں کتنا پانی ہے۔ یہ ایک روایت یوں ہے، امام صادق اپنے زمانے میں فرما رہے ہیں کہ جناب نوح نے لوہے کا ایک ظرف کشتی سے سمندر میں پھینکا تھا، آج تک وہ سمندر کی گہرائی تک نہیں پہنچا۔ یہ ایک سمندر کی بات ہے، ایسے کتنے سمندر ہیں؟ 7 سمندر ہیں۔ یا علی، جتنے سمندر ہیں سب کا پانی سیاہی بن جائے۔ والغیاض، غیاس کہتے ہیں شجر، جتنے بھی شجر ہیں، یہاں بھی الف لام ہے، جتنے بھی شجر ہیں سب قلم بن جائے، اور جن جتنے ہیں حساب کرنے لگ جائے اور انسان لکھنے بیٹھ جائے۔ ما احسو، اے علی، شمار میں تیرے فضائل آ ہی نہیں سکتے۔ اب آئیے قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے وَإِن تَعَدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کے نعمتوں کو گننا چاہو گے تمہاری عمریں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی نعمتیں شمار میں نہیں آئیں گی۔ عزیزان گرامی، بس 2 چیزیں شمار نہیں کر پاؤ گے، ایک اللہ کے نعمات ہیں تو دوسرے فضائل مولا کائنات ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی جانتا ہوں کئی مرتبہ سن چکے ہیں، لیکن سننے اور سنانے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے، اس لیے کہ تکرار ہی میں مزہ آتا ہے۔ خطابت کے ترحالی کے خطابت کے نقائص میں ایک نقص یہ بھی ہے کہ الفاظ کا تکرار کرنا، ناموں کا تکرار کرنا، لیکن علماء فصیح اور علماء بدی اور بیان والے کہتے ہیں وہاں پر جہاں پر مزہ آئے وہاں الفاظ کو بار بار بیان کیا جائے، بار بار بیان کیا جائے تو اتنی ہی مجلس میں رونق بھی ہوتی ہے، اتنی ہی مجلس میں رونق بھی ہوتی ہے اور مزہ بھی آتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کچھ جگہ ایسے ہیں جہاں اللہ نے تکرار کیا ہے، کچھ نام ایسے ہیں جہاں اللہ نے تکرار کیا ہے۔ اب دیکھیے امام صادق نے فرمایا لیلۃ القدر سے مراد بی بی زہرا ہے۔ جب یہ نام اللہ لیتا ہے تو تکرار کرتا ہے اور تکرار میں ہی لذت ہے۔ اب ذاکر بھی کیوں کہتے ہیں ذاکر کو ذاکر؟ ذاکر نیا چیز لا کے نئی چیز لا کر بیان کر رہا اسے ذاکر نہیں کہتے۔ ذاکر کا معنی یہ ہے سنانا، یاد دلانا۔ ذاکر کا معنی ہے یاد دلانا، یاد آوری، سنانا۔ مثال کے طور پر یہاں پر ہمارے جو استاد مثال دیے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر ہم مدرسہ جا رہے ہیں، بچے نے کہہ دیا بابا ہمیں بندوق لے کر آئے، گئے مدرسے میں، کلاس میں رہے، مشغول ہو گئے، پڑھنے لگے، کلاس میں مباحثے میں پڑھتے پڑھاتے مشغول ہو گئے، باہر آئے، دکانیں بھلے رہے ہو لیکن یاد نہیں آیا، سروس میں بیٹھ گئے۔ جب چلتی رہی سروس ایک سگنل میں رکی تو وہاں ہم نے ایک بندوق بیچنے والے کو دیکھا تو یاد آ گیا کہ بچے کی فرمائش کیا تھی، بچے کی فرمائش کیا تھی۔ اسی لیے اللہ نے انسان کی نیچر میں وحدانیت کو ڈال کر بھیجا ہے۔ بھیجنے کے بعد کہا اے رسول انہیں اللہ کی معرفی نہیں کرانا ہے، انہیں اللہ کو یاد دلوانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان صلوات پڑھے محمد بعد محمد، اللہم صلی علی محمد۔ ابھی یاد آوری ہے تو لذا ساتھ دیجئے گا، جانتا ہوں
सब हम ही लोग बैठे हैं, तो हाँ वो बोलते रहोगे तो बोलता रहूंगा मैं भी। तो बहरकैफ मौला के फजाइल ऐसे हैं कि जो गिनने में नहीं आ सकते, जो गिन नहीं सकते। मौलाना हाफिज साहब पैगंबर अकरम बैठे हुए थे, बैठने के बाद जब भी असहाब के साथ पैगंबर बैठते थे तो आये करीमा जब नाजिल होती थी, या आये करीमा जो नाजिल हो चुकी थी उसकी तफसीर बयान क्या करते थे। तफसीर का सिलसिला जारी था, तफसीर बयान हो रही थी, इतने में पैगंबर अकरम ने एक आयत करीमा की तिलावत फरमाई। वो आयत करीमा ये है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। पैगंबर अकरम ने फरमाया, देखो जो लोग ईमान ला चुके हैं, अमल सालेह को अंजाम दे चुके हैं। अब देखिए जो ईमान ला चुके हैं, अमल सालेह को अंजाम दे चुके हैं, अब उन्हें अपने ईमान को कैसे पहचानना है, यानी कैसे वो पहचाने कि उनके अंदर ईमान है, उनके अंदर ईमान की रोशनी है, वो कैसे पहचाने। देखिए रसूल अकरम के पास कुछ अरब आए, आने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह हम ईमान लेकर आए हैं, हम मोमिन के जुमरे में आ गए हैं। तो अल्लाह ने हुक्म फरमाया, अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई, ऐ रसूल इनसे कह दो कि इनके दिलों में अभी ईमान की रमक नहीं आई है, इनके दिलों में ईमान की रमक नहीं। अगर आप जाग के सुनेंगे तो मैं आयत भी पढ़ता, इनके दिलों में ईमान की रमक नहीं आई है। अब पहचाने कैसे कि ईमान हमारे अंदर है या नहीं है। तो वहां पर आए करीमा अल्लाह के रसूल ने असहाब के मजमे में कहा कि देखो अल्लाह कह रहा है, जो ईमान लेकर आए हैं, अमल सालेह को अंजाम दिए हैं, तो अब सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। अब अल्लाह की जिम्मेदारी ये है, अल्लाह अब अपने ऊपर एक जिम्मेदारी ये ले रहा है, उनके दिलों में एक मवद्दत डालता है, उनके दिलों में एक मवद्दत डालता है। अब समझ में आया, ईमान लेकर आना, नमाजें पढ़ना, रोजे रखना, अमले साले समझ कर इबादत करना, और दिल में मुहब्बत का ना रहना, इस बात की दलील है ना उसने ईमान लेकर आया है, ना ये अमले साले को अंजाम दिया है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद अब जैसे ही पैगंबर ने ये आयत करीमा की तिलावत फरमाई, अब मैं भी आराम से पढ़ूंगा। जैसे ही पैगंबर अकरम ने आयत करीमा की तिलावत फरमाई, खलीफा दुगम बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह ये मवद्दत किसकी है जो अल्लाह दिलों में डाल रहा है। तो पैगंबर ने कहा, जानना चाहते हो तो इंतजार करना पड़ेगा, जानना चाहते हो तो इंतजार करना पड़ेगा। कुछ लम्हे नहीं गुजरे, अहमद मुस्तमिल अपनी किताब में लिखते हैं, फिर खलीफा दुगम ने कहा कि या रसूल अल्लाह ये मवद्दत किसकी है जिसके दिल में खुद रहमान डालता है, दिलों को चुन चुन के खुद अल्लाह डालता है। देखिए मशहद में यही पढ़ा था मैं, जब चुन चुन के कहा था तो आखिरी नफर तक के लोगों ने डाल दिया। इल्मी मरकज से जानता हूँ, मैं भी रहा हूँ, पढ़ा हूँ ना, लेकिन थोड़ा सा खूब सलवार पड़े मोहम्मद इल्मी मरकज जहाँ होता है वहीं लोग इल्म की कीमत भी जानते हैं। अगर इल्म की कीमत जानेंगे तो थोड़ा सा खूब। खलीफा दुगम ने कहा, या रसूल अल्लाह ये मवद्दत किसकी है जिसके दिल में अल्लाह डालता है। तो पैगंबर ने फरमाया, नूर को देखना है तो जियारत करना है, वो मवद्दत जिसकी डाला जा रहा है उसको देखना है तो इंतजार करना पड़ेगा। इतने में मौला कायनात का गुजर हुआ। रसूल अकरम ने फरमाया, देखो ये वही है जिसकी मवद्दत अल्लाह दिलों को चुन चुन कर डालता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सैयदुल मलाइका पैगंबर की खिदमत अक़दस में तशरीफ लेकर आए। आने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह, आदम की खिलकत के कई सौ साल पहले हम एक नूर की जियारत क्या करते थे,
دل چاہ رہا ہے وہی نور کی اب زیارت کروں. تو پیغمبر اکرم نے فرمایا اگر وہ نور جس کی زیارت تم خلقت آدم سے پہلے کرتے رہے ہو اسی نور کی اگر زیارت کرنا ہو تو انتظار کرنا پڑے گا. کچھ لمحے نہ گزرے مولا کائنات کی تشریف آوری ہوئی تو آخری درجے کی رسالت پہلے درجے کی امامت سے بغل گیری ہوئی. تو جبرائیل نے کہا یا نبی اللہ یہ ہو بہو وہی نور ہے جس کی ہم وہاں زیارت کیا کرتے تھے. صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد روایت ہے جناب عمار یاسر سے. عمار یاسر فرماتے ہیں مولا کائنات کے ہمراہ کوفے کے 2 فرسخ فاصلے میں صحراؤں میں ٹہل رہے تھے. اتنے میں کچھ یہودی نظر آئے. یہودیوں نے کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا ہے آخری نبی کے بارے میں کچھ مشکوک باتیں نظر آئے. شک تمہیں ہو کہ آخری نبی آیا بھی ہے کہ نہیں ہے, اس کے نام کے بارے میں کچھ شک تمہارے ذہن میں ہو, تردد پایا جاتا ہو تو تم فلاں جگہ چلے جانا, فلاں صحرے میں چلے جانا, وہاں پر ایک پتھر رکھا ہوگا, کچھ انبیاء کے نام کے ساتھ آخری نبی کا نام بھی ہوگا, آخری نبی کا نام ہوگا. اب ہم وہی نقشے کو لیتے ہوئے آئے ہیں. ایسا محسوس ہو رہا ہے پتھر تو یہی کہیں نزدیک ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہا ہے, پتہ نہیں چل رہا ہے. تو مولا کائنات نے کہا دیکھو جس پتھر کی تم تلاش کر رہے ہو اس پتھر میں ضرور نبی کا نام بھی ہے اور اسی نبی کا میں وصی بھی ہوں, اسی نبی کا میں وصی بھی ہوں. تو بتاؤ اپنے دعوے میں سچے ہو تو وہ پتھر کہاں ہے, وہ پتھر کہاں ہے؟ مولا کائنات نے کہا چلو آؤ میرے ساتھ میں تمہیں پتھر کے قریب لے کر جاتا ہوں. تو کچھ دیر مولا کائنات کے ساتھ عمار یاسر بھی ہیں, کچھ یہودی بھی ہیں, چلتے رہے آخر میں ایک جگہ پر رکے. رکنے کے بعد مولا کائنات نے کہا دیکھو وہی یہ پتھر ہے, وہی وہ پتھر ہے جس کی تم تلاش کرتے آ رہے ہو. تو اس نے اس طرف دیکھا, مٹی کا ڈھیرا تھا, مٹی کا پہاڑ تھا. وہ مٹی کے پہاڑ کو دیکھتا گیا, مولا کائنات کو دیکھتا گیا, مٹی کے پہاڑ کو دیکھا, مولا کائنات کو دیکھا. دیکھتے دیکھتے اب نہیں معلوم دل میں کیا سوچ رہا تھا, کیا کہنے والا تھا. مولا کائنات نے کہا یہ مٹی کی ڈھیر ہے, یہ مٹی جو ہے جو تو دیکھ رہا ہے اسی کے اندر ایک پتھر دبا ہوا ہے. وہی پتھر میں وہ مرقوم انبیاء کے نام ہیں. عزیزان گرامی اب وہ سوچتا رہا مٹی کیسے ہٹائے, کون ہٹائے. اب روایت میں ہے کہ وہ شام سے چلا آ رہا تھا, کئی یہودیوں کو ساتھ لے کر, بہت تھکے ہوئے ساتھ لے کر چلا آ رہا تھا. تو مولا کائنات کو دیکھا, پتھر کو دیکھا, مولا کائنات کو دیکھا, پتھر کو دیکھا. تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا یا ایتھا الریح, اے ہوا پتھر کو دیکھ, اے ہوا مٹی کو یہاں سے ہٹا دے. ابھی جملہ ختم نہ ہوا, یہودی مولا کائنات کو دیکھ ہی رہا تھا. ایک مرتبہ مسخرہ کرتے ہوئے ہنستے ہوئے مٹی کے ڈھیر کی طرف مڑا تو مٹی تھی ہی نہ. سبحان اللہ. پہنچا, نزدیک گیا تو پتھر ملا, پتھر ملا. شاید وہ پتھر ایسا ہو گیا ہو ابھی اس کو تمیز کر کے رکھے ہو, ابھی تمیز کر کے رکھے ہو. وہ پتھر کے اوپر کی طرف دیکھا, نیچے کی طرف دیکھا, آگے پیچھے سامنے ہر طرف دیکھتا رہا لیکن کہیں انبیاء کا مرقوم نام نہیں پایا. تو مولا کائنات کو دیکھا, پتھر کو دیکھا. اب دیکھتے دیکھتے مولا کائنات نے کہا پتھر کے نچلے والے حصے میں انبیاء کا نام ہے. اب وہ سوچا ہم کچھ لوگ ہیں پتھر کو پلٹا لیں گے. اب وہ کوشش کرتے رہے, پلٹا نہیں,
پتھر نہیں پلٹا. یہودیوں کے پاس گئے. روایت میں ہے یہ بھی احمد مستنبط سید لکھتے ہیں کہ 1000 یہودیوں کو لے کر آیا. اب وہ پتھر 1000 لوگوں کی طاقت سے ہلا تک نہیں. مولا کائنات اپنی سواری میں سوار تماشا دیکھ رہے تھے. جیسے ہی دیکھ رہے تھے وہ اپنی طاقتیں آزما رہے تھے. پھر مولا نے کہا ہٹو راستہ دو, ہٹو راستہ دو. اب مولا کائنات اپنی سواری پہ ہی سوار ہیں. اب وہ پتھر کے قریب جاتے ہیں, بس اپنے ہاتھ کو پتھر سے مس کرتے ہیں جیسے کہ کوئی ہلکی چیز پلٹائے ہو. اسی طرح سے پلٹا دیتے ہیں. یہودیوں نے دیکھا پتھر پلٹا ہوا ہے. اب کچھ یہودی وہاں پر بھی تھے. جب باب خیبر کو مولا کائنات 2 مہینوں سے اکھاڑ پھینکا تھا, اب انہوں نے وہ والے معجزے کو بھی دیکھا, یہ معجزہ بھی دیکھا. دیکھنے کے بعد کچھ یہودی ایمان لے کر آئے. اب انصاف سے بتانا اللہ کا اسلام تلوار سے پہنا ہے یا علی کے کمالات سے پہنا ہے؟ سلوات پڑھے محمد وال محمد عزیزان گرامی. دیکھیں مولا کائنات کے فضائل اتنے ہیں. ابن عباس کے پاس ایک آدمی گیا, جانے کے بعد کہا ابن عباس جہاں تک میرا خیال ہے 3000 فضائل تمہیں یاد ہوں گے مولا علی کے, یا اتنے ہی ہوں گے. تو ابن عباس نے کہا شاید تو کہہ دے کم و بیش 30,000 بھی ہیں تو تم نے کوئی خطا نہیں کیا. یہی ابن عباس ہے. نماز عشاء پڑھ رہے تھے مولا کائنات کے محضر میں, تو مولا نے کہا ابن عباس نماز ختم کرتے ہی آ جانا, نماز ختم کرتے ہی آ جانا, کچھ سیکھ لے. نماز ختم ہوئی, ابن عباس محضر مولا کائنات میں گئے, بیٹھ گئے. مولا نے کہا کچھ تفسیر جانتے ہو؟ مولا نے کہا کچھ تفسیر جانتے ہو؟ تو ابن عباس نے کہا یا علی کچھ پیغمبر سے بھی سنا ہے, کچھ آپ سے بھی سنا ہے. تو مولا نے کہا دیکھو چلو سورہ حمد کی تفسیر کرتا ہوں. سورہ حمد شروع ہوتا ہے الحمد سے. الحمد کا پہلا حرف ہے الف. ابن عباس تفسیر سن چکے ہو تو بتاؤ یہاں الف سے کیا مراد ہے؟ تو ابن عباس نے کہا یا علی نہیں جانتا. مولا نے کہا سن علی سے یہ مراد ہے, یہ مراد ہے, بتاتے گئے. پھر کہا بتاؤ لام سے کیا مراد ہے؟ کہ یا علی نہیں معلوم. تو ابن عباس سناتے گئے. پھر کہا بتاؤ ہے سے کیا مطلب ہے؟ کہ نہیں معلوم. پھر مولا اسی طرح سے میم کے بعد دال کی تفسیر کی. تفسیر مولا کائنات کرتے رہے, ابن عباس سنتے رہے. جیسے ہی دال کی تفسیر ابھی تمام ہونے کو تھی, مولا نے کہا ابن عباس اٹھو صبح کی نماز کا وقت قریب ہے, آمادہ ہو جاؤ, ریڈی ہو جاؤ, تیار ہو جاؤ. اب ابن عباس جا رہے ہیں تیار ہونے کے لیے, راستے میں ہیں, مولا کا محضر ہے. اب فرض کر لیجئے وضو خانہ ہے. اب اسی مابین ابن عباس خود تحلیل کر کے کہتے ہیں میں نے جو سیکھا وہ علی سے سیکھا ہے, علی نے رسول سے سیکھا ہے. یعنی یہ علم علی تک رسول سے آیا, اور کچھ میں نے ان سے سیکھا ہے, اور تمام اصحاب بھی انہی سے سیکھے ہیں. اور قیاس کرنے کے بعد اب تحلیل یوں کرتے ہیں تمام اصحاب کا علم, تمام اصحاب کا علم میرے سمیت علی کے علم کے مقابلے میں ایک قطرہ 700
اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سلمان پڑھے محمد والے محمد اللہ پڑھ کے آ رہا ہوں قدر نہیں ہو رہی. نعرہ حیدری نعرہ خیبری آواز بلند نعرہ صلوات عزیزان گرامی پیغمبر اکرم اپنے ہر خانم کے کمرے میں الگ الگ موقع پر رہا کرتے تھے. روایت ہے, کچھ روایت کا حصہ چھوڑ کے پھر بول رہا ہوں. پیغمبر اکرم آرام فرما تھے, اتنے میں سانپ آ گیا. حجرہ تھا بی بی عائشہ کا. اب عائشہ نے سوچا بابا اتنا تو کر سکتے ہیں, ایک سانپ کو تو بھگا ہی سکتے ہیں, ایک سانپ کو بھگا ہی سکتے ہیں بغیر مزاحمت کے. کم سے کم یہ فضیلت بابا کے نام ہو جائے. درے پدر پہ گئی, جانے کے بعد کہا بابا جلدی آنا, رسول کے یہاں سانپ آیا ہوا ہے. دوڑتے ہوئے آئے, چاہا سانپ کو بھگائے. ایک مرتبہ سانپ حملہ آور ہوا. جیسے ہی سانپ حملہ آور ہوا تو ابو بکر وہاں نہیں تھے, بلکہ نہ رسول کے حجرے میں تھے, نہ رسول کے گھر کے قریب تھے. ارے راستے انہیں پتا تھے, جہاں جانا تھا وہ جا چکے. اور وہیں کوئی دوسری خانم بھی تشریف فرما تھی. دوڑتے ہوئے وہ اپنے باپ کے پاس گئی, بابا جلدی آنا, یہ عظمت اپنے نام کر لینا. پوری روایت یا القطرہ میں آپ کو مل جائے گی جلد دوم میں, فضائل مولا کائنات میں. عزیزان گرامی بھاگ کر گئی کہ بابا جلدی آؤ, فضائل نام کرنے کا موقع ہے, مزاحمت بھی کچھ نہ ہے, بس ایک سانپ بھگانا ہے. اب جناب دوڑتے ہوئے آئے, چلو کم سے کم یہ فضائل بغیر مزاحمت کے اپنے نام کر لے. جیسے ہی آئے, آنے کے بعد کیا دیکھا, وہی سانپ ہے, حملہ آور ہوتے جا رہا ہے. ارے انہیں بھی راستہ معلوم تھے, یہ بھی فراری کا راستہ اختیار کر گئے. اب یہی ازواج وہاں پر گئے جہاں ان کے بابا لوگ اپنے مشکلات حل کرنے جایا کرتے تھے. گئے, جانے کے بعد اللہ نے مشکلات کو لائے. جیسے ہی مولا کائنات آئے, روایت میں ملتا ہے بھاگے ہوئے دونوں واپس آئے ہوئے تھے, تماشائی بن کر آئے ہوئے تھے. دیکھو اب علی کو کیسے حملہ کرے گا سانپ, علی کریں گے تو کیا کریں گے. اب جیسے ہی لوگ جمع ہوئے تو لوگوں نے دیکھا, رسول کے خاندان والوں نے دیکھا. اب اعتراض کرتے ہیں, اہل بیت میں ہمارا نام کیوں نہیں ہے, ہم بھی رشتہ داروں میں سے ہیں, ہم بھی قرابت داروں میں سے ہیں. سب آئے تماشائی بن کر دیکھنا چاہتے تھے. اتنے میں دیکھا کہ عجیب منظر دیکھا, مولا کائنات حجرہ رسالت مام میں تشریف لائے. یہی سانپ جو اب تک حملہ آور ہو رہا تھا, اب علی کے اطراف طواف کرتا نظر آیا. ایسا محسوس ہوا جیسے رسالت مام نے فرمایا تھا, یا علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے. تیری مثال کعبے کی مثال ہے. عزیزان گرامی, مولا کائنات کے فضائل ایسے ہیں کہ میں اگر بولتا جاؤں تو ختم نہیں ہوں گے. ختم تو کیا, ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی. بس یہ کہ فضیلتوں کی فضیلت یہی ہے کہ ان کے در پر جھک جائے, ان کی چوکھٹ پر آ جائے. فضیلت بھی غرور کر کے کہتی ہے, میں علی کے یہاں سے مس ہو کے آئی ہوں, میں علی کے یہاں سے مس ہو کے آئی ہوں. جتنی جو بڑی فضیلت کی چیز ہے وہ یہاں اتنی ہی جھکتی چلی جاتی ہے. لوگوں نے دیکھا سلمان فارسی اپنی داڑھی سے علی و بطول کی ڈیوری صاف کر رہے تھے. لوگوں نے دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا کہ
سلمان گرد و غبار کیوں تمیز کر رہے ہو؟ گرد و غبار یہاں کی اپنی داڑھی سے کیوں صاف کر رہے ہو؟ سلمان نے کہا اے عقل کے اندھوں، یہاں گرد و غبار میں تمیز نہیں کر رہا ہوں، ایمان کی اپنے ایمان کی گرد و غبار، علی و بطول کی تیوری کی گرد و غبار سے پاک کر رہا ہوں۔ سب سے بڑی چیز جو مجھے ملی ہے، جو بافضیلت چیز ہے، جس کی فطرت، جو انسان کی فطرت میں وہ چیز اللہ نے رکھی ہوئی ہے، وہ ہے اسلام، وہ ہے اسلام۔ خود اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک بھی پسندیدہ چیزوں میں سے ایک چیز اسلام ہے۔ عزیزان گرامی، ہر چیز جو ان کے چوکھٹ پر جھک جاتی ہے، ان کے یہاں مس ہو جاتی ہے، جو علی و رسول چھو لیتے ہیں، اہل بیت کے یہاں جھک جاتی ہے، وہ چیز باکمال بن جاتی ہے۔ جتنی جیسی بھی فضیلت والی چیز ہو، اب دین اسلام بافضیلت چیز ہے، اس لیے کہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کو جو پسند ہو وہ فضیلت میں کتنی بڑی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر ہے۔ جو اللہ کو پسند ہو وہ بھی فضیلت میں بہت بڑا ہی ہونا چاہیے۔ تو اب آئیے، اسلام بھی بہت بڑی چیز کا نام ہے، فضیلت والی چیز کا نام بھی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو فضیلت چیز ہے یہ بھی کمال تک نہیں پہنچی جب تک یہی چیز کو اللہ کے نبی نے علی کو اٹھا کر کہا، دیکھو آج کے بعد دین اسلام میں مسلمانوں کا مولا یہ علی ہے۔ تب اللہ نے کہا آج میں نے دین اسلام کو کمال تک پہنچا دیا۔ آج میں نے اس دین کو جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، اکمل تو کا معنی کمال تک ہے، تمام تک نہیں ہے، کمال تک ہے، تمام تک نہیں ہے۔ دین اسلام کو بھی فضیلت اگر ملی ہے تو وہ بھی علی کے چوکھٹ پر ملی ہے، وہ بھی علی کے چوکھٹ پر ملی ہے۔ عزیزان گرامی، جو اس چوکھٹ سے جتنا دور ہوتے جائے گا وہ اتنا ہی گمراہ ہوتے چلے جائے گا، وہ اتنا ہی گمراہ ہوتے چلے جائے گا۔ امت بھی علی کا در چھوڑی گمراہیوں کے وادی میں داخل ہو گئی، گمراہیوں کے وادی میں داخل ہوئی، ایسی گمراہیوں کے وادی میں داخل ہوئی۔ روایت میں ملتا ہے، امام صادق سے روایت ہے، بنی اسرائیل کے انبیاء جب جہالت کی اوج پر پہنچ جاتے تھے تب نبیوں کا قتل کیا کرتے تھے۔ اب ہماری امت کے مسلمان زمانہ جاہلیت میں پلٹ گئے تو معصومین کے قتل کا ارادہ کیا۔ وہاں پر جہالت ہے، یہاں پر جاہلیت ہے۔ پھر کبھی وقت ملا تو بتاؤں گا جہالت کسے کہتے ہیں، جاہلیت کسے کہتے ہیں۔ ایک بہت بڑا گوشہ ہے۔ جب ہماری امت کے مسلمان جاہلیت میں پلٹے تب مسلمان اپنے حاکم، اپنے رہبر، اپنے معصوموں کا قتل کا ارادہ کیے۔ ابھی مرثیہ ہوا تھا جناب مسلم کا، درحالی کے یہاں جناب مسلم کا ہی مسائل پڑھا کرتے ہیں۔ بہرکیف کچھ سوچ کے آیا تھا، لیکن ہاں امت والے جب زمانے جاہلیت میں پلٹ جاتے ہیں تو معصومین کے قتل کا ارادہ کرتے ہیں۔ جب یہی معصومین کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ مسلم نہیں آ رہے ہیں، یہ مسلم حسین بن کر آ رہے ہیں، یہ مسلم حسین بن کر آ رہے ہیں۔ جیسے ہی حسین بن کر مسلم پہنچے، جیسے ہی پہنچے ایک بہترین استقبال ہوا۔ جیسے ہی استقبال کو مسلم نے دیکھا،
خط کو لیا، لکھا آقا کوفیوں نے جس طرح سے نامے لکھے تھے ویسے ہی ہمارا استقبال کیے ہیں، مولا آپ اپنی سفر کو ادامہ دیجئے، کوفہ جلد پہنچیے، یہ آپ کے ہاتھوں میں بیعت کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ عزادارو خط لے کر کوئی پہنچا حسین کے جانب، خط میرے مولا کو ملا، خط مولا نے لیا، اب کچھ دن نہ گزرے، اب یہی راستہ رواں دواں تھا، اچانک میرے مولا نے اپنے سواری میں تشریف فرماتے ہوئے یہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا ابو الفضل عباس نے یہ سنا، کہا مولا ہوا کلمۃ الحق، مولا ہیا کلمۃ الحق، مولا یہ کلمہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے مولا، لیکن ایک جگہ ہوتی ہے، ایک مقام ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک جائے ہے، مولا آپ نے یہ کلمہ یہاں کیسے پڑھا؟ کہا باس نرے آبا میں پھنسا مسلم دیکھ رہا ہوں، عزادارو جیسے ہی مولا عباس نے سنا، اب مولا عباس بنا نہ گیا، آقا ابھی مجھے اجازت دو، میں کوفہ جاؤں گا، میں بتاؤں گا تنہا انسان کو، غریب انسان کو تنہا سمجھ کر کیسے مارتے ہیں۔ عزادارو مسلم کو جیسے لے کر آنے کے بعد ابن زیاد کے یہاں رکھا گیا، پیش کیا گیا، ابن زیاد ہیں اور جناب مسلم ہیں، ایک آدمی وہیں پر تھا اور کہا مسلم تمہیں کیا ہوا؟ کہا کون سی بات ہو گئی؟ کہا تم نے سلام نہیں کیا اپنے امیر کو۔ مسلم کی شجاعت دیکھیے، ہر سمت لعین ہے، ہر سمت لعین ہے۔ مسلم نے کہا بس میرا ایک امیر ہے، ونعم الامیر، کتنا اچھا امیر ہے، اور وہ حسین ہے۔ عزادارو اتنا سنا، ابن زیاد نے کہا تو سلام کرے یا نہ کرے میں تجھے قتل کروں گا۔ جناب مسلم نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، تیرے سے بدتر لوگوں نے میرے سے اچھے لوگوں کو قتل کر دیا ہے۔ عزادارو بس گفتگو چلتی رہی، آخر میں ابن زیاد نے کہا ابھی لے جاؤ، ابھی لے جاؤ، دارالامارہ کی بلندی سے گرا دو۔ عزادارو بس اتنا کہنا تھا، مسلم نے کہا بس کچھ ارمان نہیں ہے، پیاس سی تک کی لگی ہے، ابھی جنگ ختم ہوئی ہے، کچھ قطرے پانی کے پلا دو۔ عزادارو پانی لایا گیا، جناب مسلم کی خدمت میں پانی لایا گیا، جیسے ہی پانی جناب مسلم نے دیکھا، چاہا کہ پانی پی لوں، لیکن عزادارو کوفے کے ایک لعین نے جناب مسلم کی طرف ایک پتھر پھینکا تھا جس سے ہونٹ زخمی ہو چکے تھے۔ عزادارو ہونٹوں سے خون پانی پر پڑا، پانی مذاب سے نجیس ہوا، ارے مسلم نے پانی نہیں پیا۔ اب دارالامارہ کی بلندی ہے، عزادارو دارالامارہ کی بلندی ہے، دارالامارہ کی بلندی۔ اب اس بلندی پر جناب مسلم نے دیکھا، بس ایک چولہا کہا میری دو وصیتیں ہیں، ایک وصیت یہ ہے میرے سرے کو بیچ دو، میرا قرض ادا کر دو، دوسری وصیت یہ ہے میں چھوٹے چھوٹے بچے لایا ہوں، کوفے کی نہیں معلوم کہاں بھٹک رہے ہوں گے، ارے وہ دو بچوں کو لے لو، مدینہ بھیج دو، وہاں بنی ہاشم کی گلی ہے، وہاں میرا کنبہ رہتا ہے۔ عزادارو اب نہیں معلوم، لیکن عرب میں ایک جملہ، عرب میں وصیت کا خیال رکھا جاتا تھا، عہد و پیمان کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی
بتایا گیا نہیں لیا دریا کے کنارے آیا بچوں نے آج کو چھوڑ کر کہا دیکھو ننگے تلواروں کے سائے میں ہم نے زندگی گزاری ہے تمہارے ننگے تلواروں سے ہمیں خوف نہیں ہے ہمیں بس ایک کام کرو مدینے پہنچا دو جتنا چاہے سارے گاہے لے لو اگر نہیں کر سکتے کوفے کے پردہ فروشیوں میں چلے جانا ارے ہمیں وہاں فروخت کر دینا ارے نہیں دیکھنا سنا فلا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بار الہ پروردگار مالک تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا مالک تجھے واسطہ ہے اس ذکر عظیم کا ہمارے گناہان صغائر و کبائر کو درگزر فرما پالنے والے پروردگار ہمارے مرحومین کے گناہان کبائر و صغائر کو درگزر فرما مالک انہیں جائے اعلیٰ علیین میں عطا فرما پالنے والے پروردگار مالک جو ہمیں پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما مالک جو ہمیں مریض ہے انہیں شفائے عاجل و کامل عطا فرما مالک ہمیں جو مقروض ہے ان کے قرض کو خزانہ غیب سے عطا فرما پالنے والے پروردگار ہمیں اس سال ہر سال حج و زیارت سے مشرف فرما خصوصاً ذات کرب و بلا بار بار نصیب فرما مالک امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما اور ان کی خاص اصحاب و انصار